أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کائنات ہے، جس نے شہر رمضان جیسے عظیم اور مبارک مہینے میں ہمیں زندگی بھی عطا کی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہمارے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن کی زندگی بہت ہی روشن، حیا اور ظاہر تھی۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، محض اس کا اپنا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ ماہ رمضان جیسے عظیم اور بابرکت مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ماہ رمضان بہت ہی عظیم مہینہ ہے، نیکیوں کا پربہار اور پر رونق مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مہینے آتے ہی کئی ایک عبادتوں کو انجام دیتے تھے، اور خاص کر ان عبادتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ دعا اور مناجات کی عبادت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی سورہ بقرہ میں روزے کے احکام و مسائل جہاں بیان کیا ہے، وہیں درمیان میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 3-4 آیتوں میں مختصر طور پہ روزے کے مختلف احکام و مسائل بیان کیے، لیکن اللہ رب العالمین دیکھیے کہ درمیان میں ایک آیت دعا سے متعلق اللہ رب العالمین رکھ کر یہ پیغام دیا کہ یہ ماہ رمضان دعا اور مناجات کا بھی مہینہ ہے، رب العالمین سے مانگنے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں میرے بندوں سے بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی میرے بندے میرے سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں، جب کبھی وہ میرے پاس کوئی بھی اپنی حاجت رکھتے ہیں تو میں ان کی حاجت کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ بعض اہل علم نے یہاں ایک اہم بات بھی یہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے کئی ایک آیتوں میں قل یہ اسلوب استعمال کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، لیکن سبحان اللہ اس آیت کے ابتدا پر ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو کیسے شروع کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، یہ سب سوال کرنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ فإنی قریب، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا واسطہ بھی نہیں، جب کبھی میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں اپنے بندوں سے بالکل قریب ہوں، ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو، ان تمام چیزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، کثرت سے اس میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ انسان عاجز، لاچار، مجبور اور محتاج مخلوق ہے۔ انسان زندگی کے ہر پل میں رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے، کسی بھی لمحے، کسی بھی موڑ پر وہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو
تم سب کے سب رب العالمین کے یہاں محتاج ہیں، رب العالمین کے یہاں سب کے سب محتاج ہیں، اسی کے محتاج ہیں۔ معزز حضرات و خواتین، ہماری اپنی زندگی میں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنی زندگی میں، ہمارے اپنی زندگی کے مسائل کو لے کر، ہمارے اپنے صحت کے مسائل کو لے کر، ہمارے آپسی معاملات کے مسائل کو لے کر، کئی ایک مسائل کو لے کر لگتا ایسا ہے کہ ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہوتے، ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ان مسائل کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن بظاہر لگتا نہیں کہ وہ مسائل حل ہوں۔ اور بعض مرتبہ ہمارے اپنے زندگی کے مسائل میں ہمارے اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی بھی غیروں کی طرح ہم سے سلوک کرنے لگتے ہیں، اور ہمارے اپنے چاہنے والے بھی ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ ایسے میں انسان کے لیے سب سے مضبوط سہارا رب العالمین سے قریب ہونا ہے، رب العالمین سے اپنے مسائل کو رکھنا ہے، رب العالمین سے اپنے مسائل کو رکھ کر رب العالمین سے دعائیں کرنا ہے۔ جہاں زندگی میں اسباب نظر نہ آتے ہوں، ظاہری طور پہ دنیوی اسباب، اور جہاں انسان کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہوں، ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین اپنا کرشمہ ظاہر کرتا ہے اور بندوں کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے واضح مثال حضرت یونس علیہ السلام کی لیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی ہی قوم سے بیزار آ کر رب العالمین کے حکم کے انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی ہچکچانے لگی، ڈماڈول ہونے لگی، کشتی کے تمام سواروں نے قرآن اندازی کیے، قرآن اندازی کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا، آپ ہی کچھ غلطی کر کے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے اپنے اصول و ضوابط کے مطابق آپ کو سمندر میں ڈال دیے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی راضی ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے ہی کشتی کے تمام لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا، ایک مچھلی نگل گئی، ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ مچھلی کے پیٹ، تاریکی پر تاریکی، سمندر کی انتہائی گہرائی، اور سمندر کی گہرائی میں بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں، وہاں حضرت یونس علیہ السلام کو بچانے کے لیے جتنے ظاہری سہارے ہو سکتے وہ سب کے سب ٹوٹ چکے، وہ سب کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ایسے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام پوری اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اے اللہ رب العالمین، تیری ذات بہت ہی پاک ہے، بہت ہی صاف ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ سب دعائیں کرتے ہوئے رب العالمین سے نجات بھی مانگتے ہیں۔ رب العالمین نے تھوڑی دیر کے بعد سورہ انبیاء میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے وہاں سے بچایا اور وہاں سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ہر مسلمان کو، ہر مؤمن کو ان کو اپنی زندگی میں بچاتے ہیں۔ پتا چلا میرے بھائیوں، زندگی میں بعض مسائل حل کرنے کے لیے ظاہری طور پہ ناممکن کیوں نہ ہو، محال کیوں نہ ہو، مسئلے حل ہونے کا کوئی اندیشہ بھی کیوں نہ ہو، رب العالمین سے اگر ہم پورے خلوص دل کے ساتھ مانگیں گے، رب العالمین کوئی نہ کوئی ضرور راستے پیدا کرے گا اور مسائل انشاءاللہ العزیز حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ معزز حضرات و خواتین، مذہب اسلام نے دعا کو نہ صرف دعا کہا بلکہ دعا کو عبادت کا درجہ دے کر مسلمانوں کو، مؤمنوں کو حکم دیتا رہا کہ زندگی میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بہت ہی بڑی سی بڑی چیز ہو،
رب العالمین سے مانگتے رہیے، رب العالمین سے سوال کرتے رہیے، رب العالمین سے مانگتے رہیے، رب العالمین سے سوال کرتے رہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو زندگی میں، رب العالمین ہی سے مانگیے، بڑی سے بڑی چیز بھی کیوں نہ ہو رب العالمین ہی سے مانگیے۔ دینے والا وہی ہے، ہمارے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا وہی ہے، نوازنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور دینے والا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض مثالوں سے بھی سمجھانے لگے، بعض مثالوں سے بھی سمجھانے لگے کہ اس چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی رب العالمین سے کیسے مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَةَ نَعْلِهِ، کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی تمام کی تمام ضرورتیں رب العالمین ہی سے مانگیں، رب العالمین ہی سے سوال کریں، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ، جوتا نہیں، جوتا اگر کسی کا پھٹ جائے، دھاگا یا کوئی ٹکڑا رکھ کر جو سلاتے ہیں، وہ تسمہ وہ بھی اگر مانگنا ہو تو رب العالمین ہی سے مانگیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر دوسری مثال بھی دی کہ بڑی سی بڑی چیز بھی مانگنا ہو تو رب العالمین ہی سے مانگنا ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، جب تبھی تم اللہ رب العالمین سے جنت مانگنے کی خواہش کرتے ہو، جنت میں ایک کونے میں جگہ، جنت میں بس داخلے کی امید مت مانگو، بلکہ جنت میں جو اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے جنت الفردوس مانگنے کی کوشش کرو، کیونکہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، رب العالمین دینے والا ہے، وہ دینے پہ آتا ہے تو کوئی روکتا نہیں۔ معزز حضرات و خواتین، ہم زندگی میں مختلف مراحل میں دعاؤں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، دعا اور مناجات کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے، بعض آداب کا لحاظ کرتے ہوئے انسان دعا کرے تو انشاءاللہ العزیز ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعائیں رب العالمین ضرور قبول کرے گا۔ دعا کرنے کی بھی کچھ آداب ہیں، دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے تو دعائیں ایسے ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے آداب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے آداب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں رب العالمین کے یہاں مقبول ہوں گی اور ہماری مرادیں مکمل ہوں گی۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، دعا کرنے سے پہلے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی یہ 3 جو آیتیں ہیں یہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی جو آپ لوگوں کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے، وہ پڑھنے کے بعد آپ جو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے مانگیے، اللہ رب العالمین سے جو کچھ آپ کو مانگنا ہے مانگیے، پھر آخری میں بھی اسی طرح کیجئے کہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کے نبی پر درود بھیجئے اور اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے کہ میری یہ دعائیں ہیں، میری یہ ضرورتیں ہیں، اے اللہ تو قبول فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور دعا کیا اور دعا کر کے جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس آدمی نے بہت جلدی کی، اور اس آدمی کو بلا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانے لگے دعائیں کیسے کی جاتی ہیں۔ اس آدمی نے اللہ رب العالمین پر درود نہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان نہیں کی، اللہ رب العالمین پر درود نہیں بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلا کر کہنے لگے جب کبھی تم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، اس کے بعد جو چاہے مانگو۔ ایسے ہی مانگو گے تو تم دعا کرنے میں بہت جلدی کی اور دعا کا تمہیں طور طریقہ نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بتانے لگے۔ دوسرا ادب یہ ہے میرے بھائیوں، دعا کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم مانگنا ہے، خلوص دل کے ساتھ ہم مانگنا ہے۔ دینے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور دینے والے نہیں۔
اگر تو نہ دے تو ہم کس سے مانگیں؟ ہماری اپنی حالت اس طرح کی ہو تو رب العالمین ضرور نوازتا ہے۔ کفار اور مشرکین جب وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ رب العالمین کے یہاں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ کافر ہوتے ہوئے بھی ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور انہیں نجات دلاتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کفار و مشرکین سمندر میں جب کبھی کہیں بھی پھنس جاتے رب العالمین کو یاد کرتے پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے، اللہ رب العالمین ان کی ضرورتوں کو مکمل فرماتا اور انہیں اس بھور سے نجات دلاتا۔ میرے بھائیوں، تیسرا اہم ادب یہ ہے ہم دعا کرتے ہوئے پورے عزم اور یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم دعائیں کرتے ہوئے ہم جو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین دے گا یا نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ رب العالمین سے کوئی بھی بڑی سی بڑی چیز بھی مانگے، دنیاوی چیز یا اخروی چیز یا کوئی بھی چیز ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں تو پورے عزم اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ کہیں اے اللہ تو اگر چاہتا تو دے دے، اے اللہ تو اگر چاہتا تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو اگر چاہتا تو مجھ پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، تو اگر چاہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اسلوب کی نکیر کی ہے، اس اسلوب سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہا کہ وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، کہ جو کچھ آپ کو مانگنا ہے دو ٹوک الفاظ میں مانگیے، اے اللہ دینے والا تو ہی ہے، تو ہی دے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے میں مانگ نہیں سکتا۔ اس اسلوب سے اگر مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا میں ہم جو کچھ الفاظ مانگتے ہیں اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ ہم دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنی دعاؤں کو ضرور قبول کر کے رہے گا، دینے والا وہی ہے، وہ دے کے رہے گا۔ اس انداز سے دعائیں کریں گے تو ہمارے اپنی دعائیں ہماری اپنی زندگی میں اثر لائے گی۔ میرے بھائیوں، انہی آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے جس کی طرف بہت سارے لوگ ہم میں سے بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ دعائیں کرتے ہوئے حضور قلب اور یکسوئی کی بڑی کمی رہتی ہے۔ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، معاف کیجئے، کہیں کھجاتے ہوئے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ کہیں پھیلاتے ہوئے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دعائیں کرتے ہوئے حضور قلب کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی دعائیں کرتے ہوئے عجیب و غریب حرکت کرتے رہتے ہیں، کبھی کھجاتے ہوئے، کبھی ایک ہاتھ ادھر لیتے ہوئے، کبھی ایک ہاتھ ادھر لیتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین سے ہم مانگ رہے ہیں، دعا کی حالت میں رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، رب العالمین سے مانگتے ہوئے سوال کرتے ہوئے حضور قلب کی کیفیت بھی ہو، ہماری حالت اور شکل بھی اچھی ہو، دعا پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں کہ غافل دل کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، لاپرواہ انسان کے ساتھ کہ آپ مانگیں دینے والا دے یا نہ دے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس اسلوب کے ساتھ دعائیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اے لوگو جان لو اچھی طرح سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو بے پرواہ دل ہوتے ہیں، غافل بندے ہوتے ہیں، لاپرواہ انسان ہوتے ہیں، ہاتھ ایسے ہی بے تکی میں اٹھاتے ہیں، کیا مانگنا ان کو نہیں معلوم، ایسے ہی دو چار الفاظ مانگتے، دعا کا کوئی ادب ان کو نہیں معلوم، کیا مانگنا ہے ان کو نہیں معلوم۔ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ دعا کرنے سے پہلے چھوٹی موٹی تیاری اور منصوبہ بندی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے لیکن کیا کیا مانگنا ہے ان کو نہیں معلوم۔ اس وقت جو الفاظ
ان کے اپنی زبان میں یا عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں جو یاد آ گیا وہ مانگ لیے. ایسا نہیں میرے بھائیوں. دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے یہاں ہاتھ اٹھانے سے پہلے ذرا آپ اپنا جائزہ لیجئے. آپ کو کیا کیا ضرورت ہے, آپ کے والدین کو کیا کیا ضرورت ہے, آپ کے کیا کیا گناہ ہیں, ان تمام چیزوں کا اس میں تذکرہ کیجئے. تذکرہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اپنے والدین کے لیے, ہمارے اپنے لیے, ہمارے اپنے بچوں کے لیے, ہمارے اپنی مستقبل کے لیے, ہمارے اپنی اخروی زندگی کے لیے پری پلاننگ مختصر طور پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور دعا کرتے ہوئے پورے حضور قلب کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ ہم دعائیں کریں گے تو ضرور ہمارے اپنی دعائیں رنگ لائے گی. انہی آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے میرے بھائی, حلال کمائی کا بھی اہتمام کرنا. حلال کمائی کا بھی اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین حرام کھانے والے کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. میرے بھائیوں, ہم جب کبھی دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کرنے کے بعد انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. آج دعا کیا, سمجھتا ہے کہ کل ہی اس کو وہ مل جانا ہے. نہیں میرے بھائیوں, بعض دعائیں اللہ رب العالمین اپنی مصلحت اور اپنے مصلحت کے تحت کبھی کبھی اس دعا کی قبولیت میں تاخیر فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 1000 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نبی اور رسول بنائے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, انا دعوت ابی ابراہیم, میں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر ہوں. میرے باپ جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے حق میں دعائیں کی تھی, اسی کا ایک اہم ترین مظہر میں ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے, 1000 سال سے بھی زیادہ, 1000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہوا. میرے بھائیوں, ہماری دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, ہماری دعائیں کبھی بیکار نہیں جاتی. دعا اس کے آداب کے ساتھ کریں تو اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے. دعاؤں کا مہینہ ہے ماہ رمضان. ماہ رمضان دعا اور مناجات کا مہینہ ہے. سحری سے لے کر افطار تک اور مختلف اوقات میں دعائیں کرتے رہنا ہے. دعا کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض خاص اوقات بھی مقرر فرمائے ہیں. اگر ان اوقات میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. بطور مثال نماز اور اقامت کے درمیان کے اوقات میں, نماز کے بعد کے اوقات میں, آخری پہر یعنی فجر سے پہلے تھوڑی دیر, اور افطار کے آخری اوقات میں, اور روزے کی مکمل حالت میں صبح سے لے کر افطار تک کسی بھی وقت انسان دعائیں کریں تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. ماہ رمضان میں, لیلۃ القدر میں, شب قدر کی راتوں میں, ان تمام راتوں میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے. خاص کر روزے کی حالت میں, صبح سے لے کر شام تک جو ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, الصائم حتی یفطر, کہ روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر دیں, اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے بھی اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کیجئے. اپنے لیے بھی, اپنے خاندان والوں کے لیے بھی, اپنے محلے والوں کے لیے بھی, اپنی بستی والوں کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی رب العالمین سے کثرت سے مانگتے رہیے. رب العالمین نوازنے والا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک میں, اس ماہ رمضان میں عبادت کی کثرت کے ساتھ ساتھ دعا بھی اللہ رب العالمین سے کثرت سے مانگنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.